أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ بہت ہی مشہور خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واحد اور آخری حج کے موقع پہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 برس کے دور نبوت میں جن لوگوں پہ محنت فرما چکے تھے، یہ ان 23 برسوں میں ایسے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 1400 برس پہلے وہاں مکہ میں حج کے موقع پہ 1.5 لاکھ کے قریب افراد کا جمع ہونا، آج کل تو انتظامات بڑے اچھے ہیں، بڑے وسیع ہیں، اور محدود لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامے وہ جاری ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی تعداد کو محدود رکھا جا سکے۔ 20 لاکھ تک لوگوں کو محدود رکھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ کوشش ہوتی ہے کہ نہ آئیں حج کرنے کے لیے، تاکہ انتظامات میں مشکل پیش نہ آئے۔ وہ دور اس طرح جدت کا اور ترقی کا دور نہیں تھا، لیکن 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جمع تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کے لیے نہیں آ سکے۔ کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک خاتون کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس نے آ کے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں حج پہ جاؤں جبکہ گھر کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی سواری ہے، اگر وہ میں حج کے لیے لے جاؤں تو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، پانی لانا ہے یا دوسری ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا، لیکن خواہش میری یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں، لیکن مشکلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ساتھ حج نہ کرو، رمضان میں عمرہ کر لینا، اور رمضان کا عمرہ تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت کو اللہ نے کس قدر فروغ دیا، اور تیزی سے اللہ رب العزت نے فروغ دیا کہ 23 برس کے عرصے میں 23 برس پہلے اگر دیکھا جائے تو ایک واحد شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا 2 3 4 5 6 افراد مکہ میں، کچھ غلام، کچھ کمزور لوگ مارے کھاتے ہوئے، پتھروں پہ گھسٹتے ہوئے، اور ایسے ہی مکہ سے نکالے جاتے ہوئے بہت سارے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہی مظلومیت کی حالت میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ لیکن اب وقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جم غفیر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ کس حیثیت سے کھڑے ہیں کہ چند برس پہلے جس مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उस मक्का में खतीब हज के तौर पे मकाम अरफा पे खड़े हैं। एक फातिह और एक हुक्मरान, एक इमाम, वो अपने मुक्तदियों को, अपनी रियाया को कुछ चीज़ें सिखलाता है इस अहम मौका के ऊपर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हर एक अहम मौके पे अपनी उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। आप फ़तह मक्का को लीजिए कि जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए, सामने मक्का वालों में से कोई मुकाबले पे आने को तैयार नहीं था, और कुछ सहाबा जोश में कि आज बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हम आज इनको इनके घरों में मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, हमारे ऊपर इस मक्का में सितम हुए हैं, हमें मक्का से निकाला गया, वो मक्का जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का भी महबूब था और उनके पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का भी महबूब था। इस कदर महबूब कि रसूलुल्लाह सल्लम की काबे पे नज़र पड़ी तो फरमाया, काबा मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, अगर मुझे यहाँ से ना निकाला जाता मैं कभी निकल के ना जाता। किसी सहाबी ने कह दिया ऊंचा करके, अल यौम यौमुल मलहमा, आज है जंग का दिन, लड़ाई का मज़ा तो आज आएगा, क्योंकि आज हमारा गलबा है, आज हमारी तादाद है, आज हमारे पास कुव्वत है। वो लड़ाइयाँ जब बदर था, जब ओहद था, कसम पुरसी की हालत थी, हथियार घोड़े और ऊंट पूरे नहीं थे, एक वो दौर था लड़ाइयों का। वो तो इस हैसियत से हमारा दौर रहा कि हम थोड़े रहे, मक्का वाले हम पे टूट पड़ा करते थे कि थोड़े हैं दबा लेंगे। आज है मज़ा आएगा लड़ाई का, आज हम ज़्यादा, आज हम फातिह, हमारे रास्ते में आने वाला कोई नहीं। आज लड़ाई होगी, आज खून बहेगा, आज खोपड़ियाँ टूटेंगी, आज गर्दनें कटेंगी, आज जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, आज ज़्यादतियों का बदला चुकाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लम ने सुन लिया, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने, ना 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 ना, ये बात नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, ये मलहमा, ये जंग नहीं, ज़्यादतियों का बदला नहीं, आज तो रहमतों का दिन है, आज मुआफ़ियों का दिन है, आज मोहम्मद करीम सल्लम की करीमी का दिन है, आज जूदो सखावत दुनिया देखेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया कि अगर कोई कमज़ोर हो और उसे ताकत मिल जाए तो ताकत मिलने के बाद क्या करना चाहिए? अल यौम यौमुल मरहमा, उसे मातहतों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर आज कोई हुक्मरानों के नीचे दबा हुआ है, कल वो हुक्मरान बन जाए और दूसरे जो हैं वो उसके मातहत उसके नीचे आ जाएं, सारे मुल्क का रूल जो है उसके हाथ में आ जाए, उसके लिए सबक ये है, अल यौम यौमुल मरहमा, ज़्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना। अपनी जान के साथ अगर किसी ने ज़्यादती की है, किसी ने कोई बात कह दी, इंतकाम नहीं लेना, बल्कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत का हिस्सा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लम लिनफ़्सिही क़त्तु, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी जान के लिए किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, कोई इंतकाम नहीं लिया किसी से कि तूने मेरे साथ ये किया था इसलिए मैं तुझसे इंतकाम, कभी इंतकाम नहीं लिया। सिखा दिया, हर मौका जो है, हर मौका वो सिखाते रहे, तरबियत करते रहे, हमारे लिए असबाब छोड़ते रहे। और मैं जब फ़तह मक्का की बात होती है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी याद आता है। वो मज़लूम यूसुफ़ जो चंद साल पहले कुएं में फेंक दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं, बेयारो मददगार, बेसहारा व बेआसरा, घर से दूर, कहाँ ग़ुलाम की हैसियत में जाके मिस्र में बिका, और फिर घर की नौकरी चाकरी करता करता जेल में भेज दिया गया।
جب جیل سے نکلا اللہ رب العزت نے حکمران بنا دیا، اور اس کے بھائی جو اسے پھینک کے گئے تھے کنویں میں اب اس کے سامنے آ کے کھڑے ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، غلہ پورا دینا اور ہم پہ صدقہ کرنا، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کرنا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نا اسے اللہ نواز دیتا اور اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہوتا، وہ صدقے کی جگہ پہ لتر مارتا، وہ اذیت دیتا، وہ تکلیف دیتا، وہ سزا دیتا، وہ اپنے اندر کی جو آگے انتقام ہے اسے بجھاتا، انتقام کو پورا کرتا۔ لیکن اللہ کے نبیوں کا یہ سیوا و دستور نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کی عادت اور ہوا کرتی ہے، کیونکہ انہیں مالک الملک سکھاتا ہے، مالک الملک سمجھاتا ہے، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے۔ کہنے لگے صدقہ کرنا، پتہ کیا کہا؟ حل علم، جانتے نہیں ہیں ہمارا بھائی ہے، یہ جانتے ہیں۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، اللہ فرماتے ہیں یوسف نے پہچان لیا، یہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم ناواقف تھے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے اللہ کے احکامات کا پاس نہیں کیا، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا، اخوت کو نبھایا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، یقیناً تو ہی یوسف ہے۔ انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں یوسف، یہ میرا بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ جو اللہ کے نوازے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ ان نوازشات کو اپنی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ قرار نہیں دیتے۔ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، یہ تو قارون نے کہا تھا۔ جب اسے کہا گیا یوں نہ کر، اللہ نہیں ایسے بندوں کو پسند کرتا، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ بھئی یہ میں نے کمایا ہے۔ اس نے کہا میں نے کمایا ہے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، میں نے اپنی صلاحیت سے، یہ سارا کچھ میں نے خود جمع کیا ہے۔ یہ قارون کا فکرہ ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے۔ نبی پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پتہ کیا تربیت کرتا ہے؟ قد من اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، یہ نوازشات اللہ کی ہیں، یہ عطائیں اللہ کی ہیں، دیا اللہ نے ہے۔ زمین پہ گرے ہوئے تھے، اٹھایا اللہ نے ہے، مجبور تھے، مجبوری سے اللہ نے نکالا، مقروض تھے، قرض سے اللہ نے نجات دی، مغلوب تھے، مغلوبیت سے اللہ نے نکالا ہے۔ قد من اللہ علینا، اور ساتھ ہی کیا؟ انہ من یتقی ویصبر، تقوی کرے اور صبر رکھے، تقوی اختیار کرے، صبر کرے۔ جو یہ کام کر لے، اللہ وحدہ لا شریک تو ایسے بندوں کو بدلے ہی بے شمار دیا کرتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بدلے دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب لوگ جمع ہیں، اور واحد ایسا موقع مسلمانوں کی زندگی میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام حج ہیں، خطیب حج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا معبود بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، دین بھی ایک، معبود بھی ایک، باپ بھی ایک، تم سب ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہو۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی اجمی کو عربی کے اوپر، اور نہ ہی کسی سرخ و سفید کو کسی سیاہ رنگ کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی سیاہ رنگ والے کو سرخ و سفید پہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر فضیلت ہے کسی وجہ سے تو وہ تقوی کی فضیلت ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف دل میں رکھا، باقی نسلوں کی، نسبتوں کی، خاندانوں کی کوئی اپنے طور پہ خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بڑے سے بڑے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ جب اللہ وحدہ لا شریک ان پہ ناراض ہوا، جب اللہ کو انہوں نے غصہ دلایا، جب وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اترے، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔
بڑے بڑے اونچے خاندانوں کے لوگ، سردار لوگ، چودھری لوگ، لوگوں کے فیصلے کرنے والے لوگ، وہ جن کی کنیت ابو الحکم ہوا کرتی تھی، مالک کائنات نے انہیں دنیا میں ابو جہل بنا کے رکھ دیا، ابو لہب بنا کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ، اللہ اگر کسی کو گرانے پہ آئے، قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہ بادشاہی تیری ہے، یہ جو آج میرے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے نا، یہ تیرا دیا ہوا ہے، تو تل ملک من تشاء، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کل میرے پاس نہیں تھا آج میرے پاس آ گیا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جب تو چاہے گا یہ اختیار مجھ سے لے لے گا، میرا اپنا نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ یوں کہیے اللہم مالک الملک، بادشاہی تیری ہے، اختیار تیرا ہے، اقتدار تیرا ہے، مجھے آج جو تھوڑا کچھ ملا ہے وہ تیری عطا سے، وہ تیری عنایت سے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے نواز دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے پیروں کے نیچے سے چاہے زمین کھینچ لے۔ تعز من تشاء، عزتیں، شملے، پگڑیاں، سرداریاں، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے سلام اٹھتے ہوئے ہاتھ، تعز من تشاء، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری عطا ہے۔ وتذل من تشاء، تو چاہے نا یہ عزتیں ایسے لے کہ لوگوں کے پیروں میں ڈال دے اور لوگ ٹھوکریں ماریں۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ لوگوں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، جب اللہ رب العزت نے ان سے اقتدار چھینا، جب وہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کا، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے، اللہ نے زمین پہ ایسے گرایا کہ کمزور کمزور لوگ انہیں اپنی ٹھوکروں سے دھکیلے پھرتے تھے۔ نسلیں، قومیتیں، علاقے اور جسموں کے رنگ، جسموں کے لباس، مال و دولت، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت ہے تو تقویٰ کے ساتھ ہے، تقویٰ کے ساتھ عزت۔ لوگوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا عورتیں بھی تمہیں میں سے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، جو مالک ہے، جو مالک ہے وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، جو نوکر ہے وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، مرد بھی آدم کا بیٹا، خاتون بھی آدم کی بیٹی، ایک ہی ماں باپ سے۔ لہذا عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ غلام پتہ کون ہوا کرتے تھے؟ وہ جنہیں پیسے دے کے خریدا جاتا تھا، وہ جو لڑی ہوئی جنگوں میں قیدی بن کے آئے، پھر ہاتھ در ہاتھ بکتے 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 چلے گئے، یہ غلام، زر خرید غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ سے ڈرو، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں غلاموں کے بارے میں۔ وہ تو زر خرید غلام تھے، ہمارے جو ماتحت یا نوکر یا ملازم کوئی بھی ہوتے ہیں، یہ زر خرید نہیں ہیں، ان کا حق ان سے بھی زیادہ ہے، ان کا خیال رکھنا۔ سبھی ایک آدم کی اولاد ہو، ایک جیسے ہو۔ یہ جو نواز رکھا ہے نا اللہ نے تجھے، وہ اللہ اسے بھی نواز سکتا تھا، وہ اللہ اسے بھی نواز سکتا تھا۔ جو تیرے سامنے پانی کا گلاس لے کے آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، نوازا اسے بھی جا سکتا تھا۔ تجھے نوازا گیا ہے اس لیے تاکہ اللہ تجھے آزمائے۔ ایک باپ کی اولاد، ایک دین کے اوپر قائم، ایک تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، لوگوں کے حقوق کا خیال کرو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے خون بہائے جاتے رہے، ہمارے خون بھی ناحق بہائے جاتے رہے، اور دستور عرب تھا کہ اپنے خونوں کو معاف نہیں کیا کرتے تھے، ایک ایک قتل کے لیے ہزاروں ہزاروں قتل کیا کرتے تھے، قبیلوں کے قبیلے اجاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک جنگ جو شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لیا کرتی تھی، یہ روایت عرب تھی۔ کوئی اپنے بدلے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا تھا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب وہ دور نہیں ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب وہ نہیں کہ بدلہ ضرور لینا ہے، قتل کے بدلے قتل ضرور کرنا ہے، اب وہ دور نہیں، اب تو کسی قوم پہ چڑھائی کے لیے بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کر دی۔ یہی تو بات تھی کہ سالار ایران رستم نے مسلمانوں سے پوچھا او عربو پہلے بھی آیا کرتے تھے، پہلے بھی تم آیا کرتے تھے، پہلی بار نہیں آئے ہو، آیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے، دوسری تو بات ہی نہیں تھی۔ اب کیا وجہ ہے؟ اب تمہارا رویہ تبدیل ہے، اب تم نے اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں، اب تم صلح کی دعوت بھی دیتے ہو، اب تم ایمان کی طرف بھی بلاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، انا قد ارسلنا، اب پہلے والی باتیں نہیں ہیں، اب ہمیں بھیجا جاتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ کے بھیج دیا، اس کی مخالفت صحابی کرے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ جرت اللہ جانے کہاں سے آ گئی کہ اللہ کے رسول کے فرمانوں کو پیروں تلے روندے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات کی پرواہ نہیں کرتے، پسے پشت ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جرت ہم میں آ گئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی جرت نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں تو اگر کہہ دیا نا کہ تم نے عصر فلاں قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے، انہیں اگر راستے میں مغرب بھی ہو گئی نا، پھر بھی انہوں نے عصر اسی قبیلے میں جا کے پڑھی ہے۔ یہ پابندی، یہ احکام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے سبق تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے لیا کرتے تھے پہلے عرب لوگ، لیکن سنو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جاہلیت کے خون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے پیروں کی ٹھوکر سے انہیں روند رہا ہے، گرا رہا ہے۔ جیسے فتح مکہ پہ وہ بت گرائے تھے جھوٹے جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جا الحق وزہق الباطل، جا الحق وزا کہتے جاتے تھے، چھڑی لگاتے جاتے تھے، بتوں کو گراتے جاتے تھے۔ آج بھی وہی بات ہے، آج بھی وہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جو جاہلیت کا سود تھا، لوگ لیا کر سود وصول کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے شروع کرتا ہے، میرے چچا کا جو لوگوں کے اوپر سود ہے وہ سب فارغ، بس اس میں سے کچھ نہیں دینا۔ اسلام نے سود کو حرام کیا ہے، اسلام نے سود کی حرمت پہ تاکید فرمائی ہے، سود کی حرمت کو تاکیدی طور پہ بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات، چند نکات تھے بس، آخری بات، لوگو یہ بتاؤ الا حل بلغت، یہ بات میری توجہ سے سنو، الا کہا، الا سنو، توجہ کرو، جن لوگوں تک آواز نہیں جا رہی تھی، لوگ کھڑے تھے مکبر بن کے، سنو بھئی خاص بات ہونے والی ہے، خاص بات ہونے والی ہے۔ کیا؟ حل بلغت، میں نے پہنچا دیا وہ ذمہ داری جو اللہ نے مجھ پہ ڈالی تھی، وہ ذمہ داری، یہ اصول ہے نبیوں کا، جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ ذمہ داری کی ایگریمنٹ کی مخالفت کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ جو جو ذمہ داری، جو جو عہدہ، جو جو کام دیا جاتا ہے یا کوئی وہ کام لیتا ہے، اسے پورے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں پہنچا دیا نا، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ جواب پتہ کیا آیا؟ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نصیحت ایسی کی کہ نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہم اشہد، اللہ لوگوں نے گواہی دے دی، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اس موقع پہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، یہ جو نعمت اسلام ہے آج یہ مکمل ہوگی، تمام ہوگی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ کو بطور دین جو چیز پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر دعوانا